کہ اس کے پیٹ میں سانپ ہے. وہ کئی طبیبوں کے پاس گیا, انہوں نے بولا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا, تمہارے پیٹ میں سانپ ہو تم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اس نے اپنے سر پہ اتنا سوار کر لیا تھا کہ اس کو خواب میں بھی یہ نظر آتا تھا کہ میرے پیٹ میں سانپ ہے. وعرشہ علی الماء, اور پانی کے اوپر اس کا عرش ہے. اور وہ ادھر اپنے جو چیلے ہیں ان کو پوچھتا ہے کہ کس نے آج کیا کیا, کس نے آج کیا کیا, سب کو سائڈ پہ رکھتا ہے. لیکن جب ایک چیلا بولتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کو الگ کیا, وہ اس کو شاباشی دیتا ہے اور اس کو بولتا ہے فنعم انت. یمن سے ایک بہت بڑا جادوگر توبہ کر کے آیا تھا سعودیہ, میں اس سے ملا ہوں. آپ آج بھی دیکھ لیں, محمد داؤد فرحان کر کے یوٹیوب پہ لکھے, عربی میں ہے پورا. اس نے ہمیں بتایا تھا ادھر کہ میں اس لیول پہ پہنچ گیا تھا نعوذ باللہ کہ وہ خون پیتا تھا اخوان, اور غلاظت والا خون. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور وہ اس خون سے قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا. وہ لوگ باقاعدہ تعویذ دیتے ہیں. اخوان میں آپ لوگوں کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں, اس اختلاف ہے یعنی اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں. میں نے خود 10 تعویذ کاٹے ہیں اخوان, اور ان تعویذوں کے بارے میں اور تعویذ لکھنے والے نے مجھے خود کہا کہ یہ قرآنی تعویذات ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا, لیکن میرے پاس ہے نا, وہ تعویذات میں قرآن نہیں لکھا ہوا تھا اخوان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین. اما بعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن وأعوذ بالله من العي والحصر ومن الصلاطة والهذر. أما بعد, آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں اس کی تفسیر و تشریح میں جو ہماری مجلس جاری و ساری ہے. خاص کر آج جو آیت ہے وہ آیت نمبر 102 ہے, جس میں ایک بہت اہم موضوع اور ٹاپک ٹچ کیا گیا ہے, جس کی طرف انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر میں اشارہ کریں گے. خاص کر جادو اور جنات اور کالا جادو, یہ بہت ڈیٹیلڈ طلب موضوع ہے. یہ ایک مجلس میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا. اس میں کئی مجالس یا پوری ایک انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا کوئی پوری ایک سیریز یا کورس انشاءاللہ. لیکن فی الحال ہم مختصراً اس کے اوپر کوشش کریں گے گفتگو کرنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیطان نے ایک انداز میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں وہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, وہ شیطان نے جو انہیں راستہ بتایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کی وہ اتباع کرتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. اس کا ایک پس منظر ہے انشاءاللہ, سبب نزول میں ہم بیان کریں گے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, بلکہ یہ کفر شیطانوں نے کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ, اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر, ببابل ہاروت و ماروت, بابل میں اور ہاروت و ماروت کا اس میں ذکر ہے. وما يعلمان من احد, اور جب وہ کسی شخص کو سکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے حتی یقول, حتی کہ وہ یہ کہتے تھے انما نحن فتنہ, یعنی ہم ایک آزمائش ہے. فلا تکفر, کفر مت کریں. فیتعلمون منہما, تو وہ جو لوگ ہیں وہ اسے سیکھتے چلے جاتے تھے. ما یفرقون به بین المرء و زوجہ, کیا چیز سیکھتے تھے؟ وہ یہ سیکھتے تھے کیسے ایک
میاں بیوی کو الگ کر دیا جائے اور ان میں تفریقہ پیدا کیا جائے. وما ہم بضارین، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اور وہ جدائی نہیں ڈال سکتے ہاں من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ضرر پہنچا سکتے نہ جدائی پیدا کر سکتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، جو ان کو ضرر پہنچاتا ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کے لیے یہ نفع بخش نہیں ہے، اس میں کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جس نے یہ عمل کیا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے نعوذ باللہ اپنے دین کو فروخت کر دیا. کاش لو كانوا يعلمون، وہ جان لیتے. اس آیت کے سبب نزول میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ حضرت داؤد ایک پیغمبر اور رسول تھے. تو یہ بات یہود کو کھٹکی اور یہود نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو داؤد ہے، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے ہیں یہود کہ داؤد کوئی پیغمبر نہیں تھا جیسے تم کہہ رہے ہو یا محمد، بلکہ داؤد نعوذ باللہ ایک جادوگر تھا، ہاں، اور اس نے ایک انداز میں نعوذ باللہ کفر کیا. یہ بڑی خطرناک بات وہ کہتے تھے اور ان کی جو کتاب ہے اس میں موجود بھی ہے، یہ آج بھی تورات میں. تو اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں، سلیمان علیہ السلام جو ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ان کی جو پاور ہے وہ ساری کی ساری ایک سحر، جادو کی بنا پر ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کو 2 فرشتے مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بعض روایت میں انہوں نے جبریل اور میکائیل کا نام لیا، بعض روایت میں ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہود کی جو خباثتیں ہیں اس کا بھی ذکر ہے اس میں ایک انداز میں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہ یہود در حقیقت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سمجھتے ہیں، وہ ان کی طرف شیطانوں نے ان کو بتایا ہے یہ بات. تو وہ شیطان کی پیروی میں یہ بات کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ایک انداز میں ان سے جو جادو کی جو تہمت ہے وہ ہٹا دی. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، در حقیقت شیطانوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے نا. اور جب شیطانوں نے کفر کیا انہوں نے کیا کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، انہوں نے انسانوں کو اور اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کو جادو سکھایا. اور ایک انداز میں سکھانے کو بھی کفریہ عمل قرار دیا گیا ادھر. تو جادو سیکھنا سکھانا یہ حرام نہیں بلکہ ایک انداز میں کفریہ عمل بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم آگے بتائیں گے کہ ایک بندے کو جادوگر بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. نعوذ باللہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے. ہاں، کچھ باتیں جو ناقابل بیان ہیں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو نازل کیا گیا، ادھر ما بعض علماء نے نافیہ یعنی نازل جو نہیں کیا گیا، یعنی جو جادو ہے وہ فرشتوں پر نازل نہیں کیا. اس کا بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ ہاروت و ماروت ایک انداز میں، بعض علماء نے اس میں تفسیرات مختلف ہیں. بعض علماء نے کہا کہ وہ فرشتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، کچھ انسان تھے. بعض نے کہا نہیں وہ فرشتے تھے لیکن انہوں نے جادو نہیں سکھلایا، انہوں نے لوگوں کو تنبیہ کی. ہاں، وما يعلمان من احد، ادھر بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ شیاطین ہے، بعض نے کہا ہے مراد ہاروت و ماروت ہے. جب بھی وہ کسی کو بتلانے لگتے تو کیا کہتے؟ حتی یقولا، حتیٰ کہ وہ بولتے تھے انما نحن فتنہ،
ہم کیا ہے؟ فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ہاروت و ماروت فرشتہ نہ ہونے پہ بعض علماء نے پوری ایک کتاب لکھی ہے. ایک بڑے عالم دین ہیں مولانا بدیع الدین راشدی، ان کی پوری کتاب ہے قصہ ہاروت و ماروت. انشاءاللہ میں گروپ میں اس کا PDF بھیج دوں گا اگر آپ لوگ اس میں تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں مختلف دلائل اور براہین سے کہ ہاروت و ماروت فرشتے نہیں تھے. ٹھیک ہے اخوان. المہم دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک قصہ منسوب ہے ہاروت و ماروت کے بارے میں. اصل میں یہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت ساری اسرائیلیات ہیں، بہت ساری، ٹھیک ہے نا. اور اس میں بہت ساری کمی بیشیاں ہیں، اس کو ہم ایز اٹ از نہیں لے سکتے. بعض میں یہ ہے کہ ہاروت و ماروت انہوں نے یعنی اللہ معاف کرے، جو اس میں ایک مسند احمد میں ایک روایت ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاروت و ماروت فرشتے تھے، اور جب فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کیوں کی، یہ تو یعنی یہ لوگ قتل و غارت کریں گے یا اس طرح، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ ضعیف اور غیر صحیح حدیث ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. اس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بولا تم اپنے 2 فرشتوں کو زمین پہ بھیج دو، ہاروت و ماروت کو. اور ان کو پھر اس وقت بولا جاتا ہے کہ ایک حسینہ سے ان کا یعنی ملاقات ہوئی، ان کو شراب بھی پلایا گیا اور پتہ نہیں اس طرح کے باتیں اس میں موجود ہیں. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، مسند احمد میں ہے لیکن ضعیف ہے. بہت سے لوگ اس کو پھیلاتے ہیں اور خاص کر جو لوگ یہ جادو والا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ یعنی اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنہ. اور فتنہ جو ہے کبھی نیگیٹو میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی پازیٹیو میننگ میں بھی. یہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ نیگیٹو میننگ میں نہیں یوز ہوتا، ٹھیک ہے. یہ قرآن کی بعض آیات میں اس کا ہمیں دلیل مل جاتی ہے. اور فتنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ یعنی مطلقاً بری چیز ہے. کبھی کبھی فتنہ انسان کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے، برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے. کبھی جب انسان کو پیسے کے فتنے میں ڈالا جاتا ہے، اس کو ایک آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، کبھی وہ اس پیسے کا کیا اشکر ربی ام اکفر، ٹھیک ہے نا، میں اس پیسوں سے کیا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. تو یہ ایک انداز میں فتنے کا یہ مراد ہے، ہمیشہ نیگیٹو میننگ میں نہیں ہوتا. فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. دیکھیں جیسے عربی میں ایک مثال ہے کل ممنوع مرغوب، جس سے انسان کو منع کیا جاتا ہے انسان اس کی طرف زیادہ آتا ہے. یہ انسان کی ایک، مثلا میں نے کل رات کو ایک میسیج بھیجا کہ بچوں کو لے کے نہ آئے، اس طرح ہونے والے، تو بعض احباب ہو سکتا ہے اس وجہ سے بعض احباب نہیں آئے ہو. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو جب منع کیا جاتا ہے نا، وہ بولتے ہیں یار میں نے کچھ نہیں کرنا ہی کرنا ہے. اب آپ ذرا سوچیں 2 اشخاص ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نہیں کرو، یہ فتنہ ہے، یہ کفر ہے. اسی طرح آج کل بھی اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، ان کے مراتب ہوتے ہیں. ایک تو ہے صرف 2 نمبر بابا شابا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ٹرک سے آپ کو الو بناتے ہیں اور ہم الو بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ وین یو آر ڈیسپریٹ، آپ کے معاملات بڑے خراب ہیں. اور آج کل ہمارے ہر تیسرے گھر میں لوگ بولتے ہیں جادو ہے، جن ہے نا. کیوں؟ کیونکہ باباؤں شاباؤں نے کاروبار گرم کیا ہوا ہے. ہر کسی کے ذہن میں ایک انداز میں ڈالا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس کی حقیقت ہے. جادو جو ہے، میں یہ بول رہا ہوں جادو ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کے بارے میں اگر کہا جائے تو وہ سچ ہے. یہ ذہن میں رکھیں. ایک ہمارے ذہنوں میں یہ فوبیا کریٹ کیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر تو جادو ہی ہے، اور ہم اسی کو یقین میں لے لیتے ہیں، اور انسان پھر اپنے نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ چیز تخیل کرتا ہے جو کبھی کبھی حقیقت میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، امام قرطبی نے کہا ہے کہ اجمع اہل السنت والجماعہ علی ان للسحر حقیقہ. یہ اجماعی امر ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، وہ اثر رکھتی ہے. لیکن جیسے ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، صرف اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے.
اللہ کی پرمیشن سے، بطور آزمائش اور فتنہ، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو یعنی بعض احادیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یعنی ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور وہ جو کہتا ہے اس کو سچ سمجھنے لگتا ہے، تو اس نے جو اللہ کے فقد کفر بما انزل علی محمد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ امور ہے، اس کا انکار اور کفر کیا۔ یہ بڑی خطرناک حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ 40 دن تک اس کی جو عبادات یا نماز ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی معاملہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک انداز میں جو یعنی جادو کو بڑا ہلکا لیا جاتا ہے، ہاں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر حدیث میں فرمایا، قرآن میں فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی وہ یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے میاں بیوی کو علیحدہ کیا جائے۔ آج کل یہ ایک انداز میں موجود ہے، یعنی جو میاں بیوی کو الگ کرنے، یہ جیسے بولتے ہیں نا کہ آپ کا یعنی آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، نعوذ باللہ، ہاں۔ اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سحر کی جو اقسام ہیں وہ مختلف اقسام اور اس کے مختلف معانی ہیں۔ اس میں ہم تقریباً جو 4 بحث ہیں۔ سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ سحر کا معنی کیا ہے، واٹ از دا میننگ آف جادو، اینڈ اصطلاحی معنی کیا ہے۔ دوسرا بحث یہ ہے کہ سحر کے اقسام، اس کے اقسام کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اقسام کیا ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سحر کے احکام کے بارے میں، اور چوتھی ہے کہ سحر کی حقیقت اور اس کے تاثیر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی جو بحث ہے وہ ہے سحر، اس کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سحر کا جو مادہ ہے یہ تقریباً 63 ٹائم قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور یہ 6 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ 6 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو ہے حق سے لوگوں کو پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، سورہ مومنون کی جو آیت نمبر 89 ہے۔ دوسرا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو سحر ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور تقریباً 39 مرتبہ قرآن میں حضرت موسیٰ کے جو بارے میں اور جو اس میں جو سحر کا معاملہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ معانی مختلف ہیں۔ اسی طرح اس کے جو اقسام ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جادو کے بارے میں۔ ایک تو یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کا عرش ہے، وعرشہ علی الماء، اور پانی کے اوپر اس کا عرش ہے، اور وہ ادھر اپنے جو چیلے ہیں ان کو پوچھتا ہے کہ کس نے آج کیا کیا، کس نے آج کیا کیا، سب کو سائڈ پہ رکھتا ہے۔ لیکن جب ایک چیلا بولتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کو الگ کیا، وہ اس کو شاباشی دیتا ہے اور اس کو بولتا ہے فَنِعْمَ أَنْتَ، تم بہترین بندے ہو اور تم بہترین میرے چیلے ہو، اور اس کو قریب کرتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ سب سے بڑا ایک انداز میں جو جادو کے اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے۔ اسی طرح جادو میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ معاف کرے، یعنی میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، ایک بندہ ہے یہ یمن میں، وہ بہت بڑا کالا جادو کا ماہر بن گیا تھا اور بڑے ہائی لیول پہ۔ اچھے جادو میں ایک تو ہے ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں بھی بولتے ہیں گڈ میں اچھا جادو اور برا جادو، یہ کوئی نہیں ہے۔ مطلقاً جادو برا ہے، اس میں کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے کہ کوئی اچھا جادو ہے کوئی برا جادو ہے۔ کیوں؟ بعض بولتے ہیں کہ جادو کو جادو سے توڑنا چاہیے، اس پہ جمہور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے۔ جنات سے آپ اچھے کام کے بھی کام نہیں لے سکتے، چاہے ہم کہ وہ مسلمان جن ہے ہماری مدد کر رہے، شرعاً ناجائز ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، ہاں، اگر ایسا ہوتا تو صحابہ نہیں کرتے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی جنات سے مدد کرنا، مدد مانگنا شرعاً حرام ہے۔ آپ سورہ جن پڑھیں، آپ اس کی تفسیر پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، نعوذ باللہ، ابھی جو ہم نے کہا نا فلا تکفر انما نحن فتنہ، یہ جادوگر لوگ بھی اگر کوئی بندہ جاتا ہے نا ان کے پاس، جادوگر دکھانے میں بڑا کہتا ہے کہ میں خوش ہوں، لیکن اندر وہ مرا ہوا ہوتا ہے، ہی از فنشڈ۔
جادوگر کے پاس کوئی سیکھنے جاتے تو بولتے بیٹا اس میں نہیں پڑھو، تم اپنی زندگی برباد کرو گے، میں بھی بڑے مسائل میں ہوں، یہ کفر ہے، قریب نہیں، اس طرح کے کچھ ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو بیوٹیفیکیشن کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں بڑے بڑے پاورز اور اس طرح بتاتے۔ تو انسان، ایک اور مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، یہ جو کریوسٹی ہے نا، تجسس۔ اللہ معاف کرے، میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ کریوسٹی میں نا، تجسس میں اس طرح کے کچھ عملیات کیے، اس کے اوپر اس کے بہت برے اثرات ہوئے۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ، اللہ معاف کرے، کیونکہ آج کل عقلانیت کا زمانہ ہے نا، ہر کوئی بولتا ہے میری عقل میری عقل، تو وہ بولتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس کو، تو میں چیک کروں گا، اور وہ بڑا چیلنج، اپنے آپ کو بڑا فن خوان سمجھتا ہے، اور الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ جن ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بعض لوگ کرتے ہیں، وہ جانے اللہ جانے، لیکن شرعاً ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو جن ہے، یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، اس میں کچھ ہیں جو 2 نمبر ہے، جو اصلی جادوگر نہیں ہے، جو ایسے ہی دکھاتا ہے، ٹرکس کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو مختلف، جو آج کل کے جو جس کو بولتے ہیں خفت الید، یعنی ان کے نا ٹرکس ہوتے ہیں۔ ایک ہے جو اصلی جادوگر ہے، اس میں بھی مراتب ہے۔ ایک ہے سیدھا سادہ پہلا درجے کا جو جادوگر ہے، یہ بھی اس درجے تک نہیں پہنچتا جب تک وہ کفریہ عمل نہ کرے۔ یہ چلے پہ بیٹھتے ہیں تقریباً 40 دن، نہ نہاتے ہیں۔ میں کچھ باتیں کہنے لگا ہوں، آپ لوگوں کو شاید ڈسکسٹنگ لگے۔ نہ نہاتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ شیاطین کو سجدہ کرتے ہیں، ہاں، ایک انداز میں۔ اور اسی طرح وہ بعض اس چلے سے وہ 40 دن کے اندر نہیں نکل سکتے، اگر وہ نکلیں گے ان کے لیے نقصانات برپا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ معاف کرے، یہ بعض جو جادوگر ہیں وہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، واللہ بے حرمتی کرتے ہیں اخوان۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوگا، یمن سے ایک بہت بڑا جادوگر توبہ کر کے آیا تھا سعودیہ، میں اس سے ملا ہوں، آپ آج بھی دیکھ لیں، محمد داؤد فرحان کر کے یوٹیوب پہ لکھے، عربی میں ہے پورا۔ اس نے ہمیں بتایا تھا ادھر کہ میں اس لیول پہ پہنچ گیا تھا، نعوذ باللہ، کہ وہ خون پیتا تھا اخوان، اور غلاظت والا خون، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور وہ اس خون سے قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی جادوگر کے پاس نہیں جانا، اپنا ایمان سب سے پہلے کھو گے، مال بھی کھوئے گے، اور عزت بھی کھو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ بندہ بتاتا تھا، نعوذ باللہ، کہ وہ شیطان کی قرب حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ گوبر تک کھاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کو شیطان کہتا ہے کہ یہ جو کالا جو ہے نا، الو لا، اس سے وہ کیا کرتے ہیں، اس سے وہ، آپ کو تو نظر نہیں، تو آپ سے پیسے لینے کے کچھ لوگوں کے چکر ہوتے ہیں، کچھ لوگ لے جاتے ہیں، وہ لوگ باقاعدہ اس کو شیطان کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون پیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کچا جو ہے نا، کالے بکری کا جو دل ہے وہ کھاتے ہیں، اس کو اس میں رکھ کے، نعوذ باللہ، اس طرح کے تعاملات کرتے ہیں، پھر جا کے وہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھے کہ کوئی بھی جادوگر کے لیول پہ اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ کفر یا شرکی عمل نہ کرے۔ آپ کے پاس کبھی بھی آپ نے کسی نجومی، کسی بابا شابا کے پاس نہیں جانا، اور کبھی بھی یہ یاد رکھیں، جو رقیہ شرعیہ ہوتا ہے نا، جو دم درود ہے، وہ آپ کو سنائی دے، قرآنی آیات احادیث ہو، الحمدللہ۔ کبھی بھی کوئی پوچھے آپ سے آپ کی ماں کا نام، سمجھ لو یہ 2 نمبر ہے۔ کبھی بھی کوئی آپ کو کہے کہ مجھے آپ اپنے جسم کا کوئی ٹکڑا دے دیں، کوئی ناخن دے دے، کوئی بال دے دے، کوئی کپڑے میں سے کوئی دے دے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ اللہ معاف کرے، اگر کسی عورت پر جادو کرنا ہے تو اس کے یعنی بعض مخصوص چیزوں کو بھی لیا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی لیے بعض جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی دان ٹوٹ جائے، ناخن ٹوٹ جائے، اس کو آپ نے صحیح جگہ سے، صحیح طریقے سے اس کو ڈسپوز کرنا ہے اور ختم کرنا ہے، اور بال بھی۔ تو جن کے زیادہ دشمن ہیں وہ احتیاط کریں۔
اور اس میں دیکھیں اخوان، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وما هم بضارین الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا اخوان؟ اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ جو یمن والا تھا نا، اس نے ہمیں بتایا کہ جدھر میں چلہ لگاتا تھا ادھر میں نے دیوار پہ نا شیطانوں کے نام پہ جو ذبح کیے ہوئے حیوانات ہیں ان کا خون اور ان کے اجسام ادھر رکھے ہوئے. ادھر کوئی بندہ جائے رہ نہیں سکتا. یہ لیول آف غلاظت ہے کفریہ سحر میں، ٹھیک ہے نا، جادو میں. اور یہ بھی وہ کہتا تھا کہ باقاعدہ جتنا آپ کفر اور شرک میں اعلیٰ جاؤ گے اتنا یہ آپ کے کام کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یار کالا جادو کالا جادو؟ اس میں کالا جادو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کالے علم والے ہیں نا، یہ لوگ یہ اس لیول پہ ہوتے کہ جو عام جادوگروں سے کام نہیں ہوتا ان کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا اخوان؟ مثلا ان کے پاس جو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کو باور کرتے ہیں کہ جنات میرے قابو میں ہیں، در حقیقت وہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں، شیاطین الجن. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھے، کبھی بھی ایک جادو کو توڑنے کے لیے آپ جادوگر کے پاس نہیں جا سکتے. اور آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا کیا یعنی اس میں کیا وہ ہے، یعنی اس کے کیا یعنی ایک انداز میں ہمیں کیسے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اس پہ بہت ساری باتیں ہیں، احادیث میں اور بھی باتیں ہیں. مثلا ایک کراچی کا ایک کالا جادوگر ہے، اس کے میں نے بات سنی ہے. عرب دنیا سے بر صغیر میں زیادہ یہ کام چلتا ہے. یہ لوگ چلے قبر میں اور قبر کے ارد گرد گزارتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ جادوگروں کے شکلوں پہ پھٹکار پڑی ہوتی ہے، دیکھتے انسان ڈر جاتا ہے، ہل جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ معاف کرے، یہ لوگ باقاعدہ جو ہے نا قبروں کے اندر سے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، یہ لوگ مٹیاں نکلواتے ہیں. اور اس میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کسی نے بھی ایک گرہ باندھا اور اس کو پھونک مارا، اس نے یہ ایک انداز میں اس نے جادو کیا اور ایک انداز میں اس نے کفر اور شرک کیا. اسی طرح ایک اور ہے جس میں وہ لوگ باقاعدہ تعویذ دیتے ہیں. اخوان میں آپ لوگوں کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، اس اختلاف ہے یعنی اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں. میں نے خود 10 تعویذ کاٹے ہیں اخوان، اور ان تعویذوں کے بارے میں اور تعویذ لکھنے والے نے مجھے خود کہا کہ یہ قرآنی تعویذات ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا، لیکن میرے پاس ہے نا وہ تعویذات میں قرآن نہیں لکھا ہوا تھا اخوان، اس میں کلیئر کٹ جنوں سے، شیاطین سے مدد مانگا ہوئی تھی. اور اس میں ایک عجیب سمبولک انداز میں وہ لوگ قرآنی آیات کو الٹا لکھتے ہیں، اور ایسے حروف ہوتے جو آپ کو سمجھ نہیں آتے، لیکن اٹس اے سمبولک، یہ رموز ہوتے ہیں جس کے پیچھے مختلف معانی ہوتے ہیں. تو اس لیے میری تو یہ ایک نصیحت ہے کہ تعویذوں سے بھی دور رہیں. اللہ کے رسول نے کوئی تعویذ دی ہے کسی کو؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا. اب وہ الگ معاملہ ہے، آج کل ہم بحثوں میں پڑ جاتے، اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. اس سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی جادوگر آپ کے سامنے بڑی عجیب ہلا دینے والی باتیں بھی کر سکتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ شیخ صاحب اس کو تو میرے ماضی کا بھی پتہ تھا، اور میرا مسئلہ کیا ہے اس کو بھی پتہ چل گیا. یہ سارے کچھ تو حقیقت، کچھ وہ آپ کو سمجھ لیتا ہے، کچھ اس نے کوئی اور کہیں سے ڈیٹا وہ کیا ہوتا ہے. یعنی اس میں ڈبل گیم ہوتی ہے، کچھ میں حقیقت ہوتا ہے، کچھ میں ملاوٹ ہے. حقیقت وتھ تھوڑا موڑا مسالہ، تو ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. وہ یمنی جو جادوگر ہے وہ بتاتا تھا کہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا ہمزاد، قرین، ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے. وہ جو ہائی لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے مسئلے بتانے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے.
کیوں؟ اس کے پاس جو بندے ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ اس کے جو قرائن ہے یا قرین ہے اس سے ایک انداز میں انفارمیشن لے لیتے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیں اخوان، ان معلومات میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ واللہ کل میں تیاری کر رہا تھا، میں خود یعنی اللہ معاف کرے تھوڑا سا میں خود ایک انداز میں بہت ساری باتیں میں آپ کو نہیں بتا رہا احتیاطاً، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انسان کچھ چیزیں ہیں جو ایک عالم الغیب ہے. یہ جو عالم الجن ہے یہ عالم الغیب ہے، ہمیں اس کا نہیں پتہ. اس میں کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہر کہنے والے کی بات کو بھی تو ہم نہیں مان سکتے نا. لیکن اتنا ہے جنہوں نے توبہ طائب کر لی اور ہمیں پتہ ہے صادق ہے. وہ جو یمنی ساحر تھا نا جس نے توبہ کیا تھا اخوان، اس نے جب توبہ کی اس کے سامنے اس کے بچوں کو، اس کے بیویوں کو مار دیا، ختم کر دیا. وہ یہ بتاتے ہوئے رو رہا تھا اخوان. اس وجہ سے جب وہ ادھر نہیں رہ سکا وہ ہجرت کر کے سعودی آیا تھا. اس کا یہ سارا لیکچر موجود ہے عربی میں، آپ لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں جن کو عربی سمجھ میں آتی. وہ بولتا ہے جو ایک مرتبہ اس میں گھس گیا نا وہ نکل نہیں سکتا، اور جو نکلا اس کے لیے بڑے مشاکل ہیں. وہ چل نہیں سکتا تھا بیچارہ، اس طرح رینگتے ہوئے بولتا ہے مجھے انہوں نے نقصان پہنچا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، جو بھی اس معاملے میں گیا وہ بچتا نہیں ہے. تو کبھی بھی نہ تو جادو کروائیں اور لوگوں کو اس سے رکائیں. اور تیسری بات یہ کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے انسان بچے ان چیزوں سے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ محمدیہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا اخوان، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا شیاطین آپ سے دور رہتے ہیں. لیکن جتنا انسان اللہ سے دور رہتا ہے، شرکیات، کفریات، بدعات، خرافات میں پڑتا ہے، اتنا شیاطین کو موقع ملتا ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اذکار الصباح والمساء. صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ آپ لوگ ضرور پڑھا کریں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لیکن اس کو صرف بڑبڑانا نہیں ہے، اس کے اوپر الحمدللہ مختلف کتابیں بھی ہیں صرف اسی کی تفسیر و تشریح میں، اور اس کے اوپر لیکچرز بھی موجود ہیں. اور اسی طرح تینوں قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں اور ان احادیث اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں صبح شام تو اللہ کی طرف سے ایک مخصص VIP آپ کے لیے ایک فرشتہ معین کر دیا جاتا ہے. اس سے بڑی کیا آپ کے لیے سیفٹی اور سیکیورٹی ہے. تو صبح شام آپ کے لیے آسان بھی اور اپنے بچوں کے اوپر بھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ کہ ہر کسی کے بارے میں کہتا ہے یا تو اس کو جادو ہو گیا ہے، یا کالا جادو ہے، یا نظر لگ گئی ہے. آپ اس سے پہلے احتیاطی تدابیر کریں. آیت الکرسی، قل تینوں، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار. اور جب آپ کسی ایسے جگہ پہ جائیں جو نئی جگہ ہے ادھر آپ کہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. دوسری بات نماز بہت اہم ہے اخوان، اور یہ ساری باتیں لفظیت تک محدود نہیں ہونی چاہیے. These are not only words. You should understand the meaning of these words and you should feel it. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی بعض اخوان بولتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا تھا لیکن پھر بھی میرے ساتھ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنا آپ کا یقین اور آپ کا انڈرسٹینڈنگ اور آپ کے شعور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اتنا اس کا اثر رہے گا. جتنا اس میں کمی آئے گی اتنی اس میں کمی آئے گی. اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کچھ لوگوں نے نا جادو اور یہ نظر اور ان کے بنائے ہوئے علامات، سائنز آف جادو، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتے. کبھی کبھی اس میں سائیکولوجیکل معاملہ بھی ہوتا ہے. اٹس ناٹ آلویز جادو جنات، سم ٹائم اٹ مے بی سائیکولوجیکل پرابلم. اٹس ناٹ آلویز دیز بلیک اسٹف. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور آخری بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جتنا بھی مسئلہ ہو، آپ نے کبھی کسی نجومی بابا شابا کے پاس نہیں جانا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ اس کا عقیدہ صحیح ہے نہیں ہے، کیا یہ نمازی ہے، اللہ والا ہے نہیں ہے، ہاں، اور کیا اس کا منہج درست ہے یا نہیں ہے.
ہاں ہر للو پنجو کیونکہ مشہور ہو گیا ہے، اس کے پاس جو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، اس طرح کبھی نہیں جانا۔ کئی قصے ہیں ہمارے پاس جس میں نعوذ باللہ خواتین چلی جاتی ہیں اور ان کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے، ہاں، اور ان کے اموال بھی لوٹے جاتے ہیں، اور اس سب سے بڑا ان کا ایمان بھی حلال ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی جادو سے خیر نہیں آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ یتعلمون ما یضرہم، وہ سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، ولا ینفعہم، اور کبھی بھی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھے، ہمارے نعوذ باللہ یعنی ادھر بعض لوگ تو رشتہ داروں سے بڑے بدظن بدگمان بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے حسن ظن بھی کرتے ہیں۔ ہم اعتدال کے قائل ہیں، نہ تو ہر بات پہ آپ رشتہ داروں کے اوپر انگلی اٹھائیں، نہ ہر بات پہ آپ رشتہ داروں پہ اندادن وہ کریں۔ تو اس میں یہ حسن ظن کا معاملہ ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب آپ کسی ان جیسے اشخاص کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں باتیں ڈالتا ہے، یا آپ سے پوچھتا ہے تمہاری کس سے دشمنی ہے، پھر آپ کو بتاتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے اس نے کیا، اور آپ کے دل میں جب یہ بدظنی آتی ہے نا، شیطان اس میں آگ ڈالتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ انسان نعوذ باللہ دور ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دلوں کو جوڑنے کا بھی جادو، جیسے نا وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ آپ کے قدموں میں نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بدترین عمل ہے جس کو ہمارے معاشرے میں لوگ نارملائز کرتے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مختلف ٹی وی چینلز اور میڈیا میں اس کے اعلانات آتے ہیں، کالا جادو، کالا بابا، ہاں بنگالی بابا، ان کو فون کریں آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا گارنٹی کے ساتھ، کیا کیا نہیں آتے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور بھاری برکم پیسے دیتے ہیں اور عزت بھی لٹاتے ہیں اور ایمان بھی لٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ذہنوں میں رکھیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے حدیث میں ہے کہ حد الساحر السیف، جو جادوگر ہے اس کا حد کیا ہے؟ السیف، تلوار، ختم۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کو اگر پتہ چلے کہ یہ کتاب اس میں نعوذ باللہ جادو کیسے کرتے اس کا ذکر، اس کو کھول کے بھی نہ پڑھیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور کبھی بھی، کیونکہ پچھلے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ایک ٹرینڈ چلا تھا چارلی چارلی کر کے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ بیٹھ کے سارے جمع ہو کے آگ جلاتے، چارلی 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 کرتے تھے، تو وہ ہل جاتا تھا تو سارے لوگ ڈر جاتے تھے۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس میں مذاق ہو یا ایک پرینک ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم آگے جاتے ہیں کہ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے؟ از دیر اینی ریلیٹی آف جادو؟ دیکھیں، اگر حقیقت سے مراد یہ کہ اس کا معنی اور ماہیت کیا ہے، اس کی اوریجنلٹی کیا ہے، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی حقیقت ہے۔ اور یہ جمہور جو اہل علم ہیں انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ جادو وہ ہے جو امر خارق للعادہ، جو ایک انداز میں نیچرل نہیں ہے، ان نیچرل سٹف، جو ایک انداز میں انسان دیکھتا ہے تو حیران پریشان رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اس کی دلیل یہ ہے کہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریقہ پیدا کرتے ہیں۔ اور واللہ اخوان، میرے پاس بہت سارے اس طرح کے کیسز آتے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میں بڑا کوئی رقیہ شکریہ پڑھنے والا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایک دو آئے تھے، وہ اکثر ان کا اس طرح کے میاں بیوی کے معاملات بڑے خراب ہیں، بڑے لڑائی۔ ایک ہوتا ہے نیچرل لڑائی، ان کے خود اپنے مسائل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نہیں، نیچرل نہیں ہے، گھر میں نعوذ باللہ ایسے عجیب عجیب حرکات و سکنات ہوتے ہیں کہ جو نیچرل نہیں ہے۔ ایک ہے وہم، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک ہے وہم، کیونکہ ایک بار یہ بھی
ابن سینا کے بارے میں آتا ہے، چاہے ہم اس کے وہ قائل نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، وہ وہمی تھا کہ اس کے پیٹ میں سانپ ہے، وہمی تھا کہ اس کے پیٹ میں سانپ ہے۔ وہ کئی طبیبوں کے پاس گیا، انہوں نے بولا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے پیٹ میں سانپ ہو، تم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اس نے اپنے سر پہ اتنا سوار کر لیا تھا کہ اس کو خواب میں بھی یہ نظر آتا تھا کہ میرے پیٹ میں سانپ ہے۔ تو ابن سینا نے کہا اس کو وہم کی بیماری ہے، اس کو وہ وہمی ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو بلایا اور کچھ ایسے ہی یعنی دوائی کہہ کے اس کو پلایا اور کہا کہ ابھی تم یعنی ابھی دیکھنا تمہارا سانپ نکل جائے گا۔ اتنے میں وہ کہیں سے سانپ لایا اور اس نے نیچے پھینک دیا، وہ دیکھو یہ سانپ نکلی، وہ ٹھنڈا ہو گیا، صحیح ہو گیا، خوش ہو گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ریئلٹی نہیں ہوتی، انسان وہمی ہو جاتا ہے اور صبح شام اس کے بارے میں اوور تھنک کرتا ہے۔ خواب میں بھی اسے جادو نظر آتے ہیں، خواب میں بھی جنات نظر آتے ہیں، ڈراؤنی خواب لو تو بولتے بس یہی ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ مجھے جادو ہو گیا۔ اب وہ اگر ریئل نہ بھی ہو نا، انسان کی کوشش ہوتی ہے اس کو ریئل میں تبدیل کر لیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ ساری نا ذہنی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اخوان ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہمارا ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے جو معیارات اور اقداریں ہیں نا، جو سٹینڈرڈز ہیں، اس کو چینج کر دیے ہیں یا اس کو اپنے اوپر مسلط کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یا علماء ہیں صرف قرآن و حدیث سے دم کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کوئی تعویذ دینے والا ہو، کوئی گڑیا لائے اس میں وہ چبائے اور بولے دیکھو اس طرح ہم نے کر لیا، ڈرامہ کرے تھوڑا، تو پھر ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے ایموشنل لوگ ہیں اور بڑے یعنی کرتب کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے سامنے آگے کرتب دکھائے نا کہ دیکھو یہ تمہارا ہم نے جادو نکال دیا، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو علماء اللہ والے لوگ ہیں وہ آپ کو اوپر دم کرتے تو آپ بولتے یہ کیا ہے، حالانکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو دم کرتا ہے، تو آپ لوگوں کو اس میں ایک انداز میں یقین نہیں ہوتا، یہ مناسب نہیں ہے۔ جس کے اوپر دم کیا جا رہا ہے اس کو اس کلام اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر راقی رقیہ کرنے والا نا ضروری نہیں کہ شفا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ There is no guarantee. شفا is only from Allah. Always remember this. And secondly, کبھی کبھی ایک راقی اثر نہیں کرتا، دوسرا راقی رقیہ کرنے والے کو راقی کہتے ہیں، وہ اس کا اثر ہوتا ہے کس وجہ سے؟ جتنا وہ بندہ اللہ والا ہو۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا دور شہر سے، یعنی اگر اللہ والے بندے ہو تو اس کے نام سے بھی شیطان نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ تو ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا کہ میرے گھر والی کوئی مسئلہ اور وہ دوسرے شہر سے آئے۔ تو ابن تیمیہ نے کہا جاؤ اس بندے کو کہو کہ نکل جاؤ ورنہ ابن تیمیہ آ جائے گا۔ تو بولتے معاملہ حل ہو گیا۔ تو جتنا بندہ کا قرب زیادہ ہوگا اتنا اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے اخوان، اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم نے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر اس طرح کا معاملہ آپ کو نظر آئے تو آپ نے ایک تو سورہ جو بقرہ ہے، دوسرا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل، تینوں ان سے انسان خود بھی دم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب اس میں بھی لیولز ہیں، کچھ اگر معاملہ بہت گمبھیر ہے انسان خود نہیں اس کو قابو کر سکتا۔ ٹھیک ہے اخوان، ضروری نہیں کہ کیونکہ کبھی کبھی اگر انسان خود کر رہا ہو اور اس کو یقین نہ ہو، خود ڈرا ہوا ہو، تو معاملہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اگر میں اس پہ بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ میں ماہر ہوں اس چیز میں۔ ٹھیک ہے نا، میں نے اس پہ تھوڑا موڑا پڑھا ہے، تھوڑا موڑا دیکھا ہے، تھوڑا موڑا ایک دو میں نے اس طرح کے کیس دیکھے، تو میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس میں بہت ساری معلومات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہی جا سکتی ہے، لیکن میں نے کیونکہ ایک مختصر سا وقت ہے اسی پہ میں نے کوشش کی کہ کور کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر، ابتلاءات اور فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شیطانوں کے شر سے بچائے، اور انسانی شیطانوں کے شر سے بھی بچائے، اور جادوگروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ان کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبح شام کے اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس معاملے میں کوئی بیمار ہے ان کو شفا دے، ان کو صحت دے، عافیت دے،
اور ویسے بھی ہمارے حذیفہ بھائی ان کی امی بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ان کو صحت و عافیت دے۔ اسی طرح مسز تاڑر ہیں، ان کے والد مکرم بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، صحت عافیت تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شفا دے۔ اگر ہمارے اندر کوئی ظاہری باطنی بیماری ہے، ہمارے دلوں میں کوئی بغض، حسد، کینہ، کپٹ ہے، اللہ تعالیٰ وہ نکال دے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔